أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. حافظ قرآن 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 حافظ قرآن. اللہ اللہ ہاں ماشاء اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے. جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے. قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان ہے. باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے. باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے. مرحبا صلی علی ان کا مقدر دیکھیے. 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 جنت الفردوس جنت الفردوس جن پر خود بخود قربان ہے. جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے. ماشاء اللہ ان کا رتبہ کس
قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، جو کلام پاک کی آیات کو پڑھتے نہیں، 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 ان کی دنیا ان کی دنیا اور عقبہ دونوں ہی ویران ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، ماشاء اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں، لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں، لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں، لے کے جائیں گے یہ 10 آدمی کو خلد میں، حافظ قرآن حافظ قرآن کی کیا ہی انوکھی شان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، ماشاء اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، آتش دوزخ کبھی ان کو جلا سکتی نہیں، 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 جن کے سینے میں سلامت آیت قرآن ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، ماشاء اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے، قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان ہے، باغ
باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے۔ قلب جس کا نور سے معمور دانش ہو گیا، قلب جس کا نور سے معمور دانش ہو گیا، قلب جس کا نور سے معمور دانش ہو گیا، قلب جس کا نور سے معمور دانش ہو گیا۔ ہاں وہ بندہ نیک دل، ہاں وہ بندہ نیک دل ہے، صاحب ایمان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے۔ ماشاء اللہ ان کا رتبہ کس قدر ذیشان ہے، جن کا بچہ فضل رب سے حافظ قرآن ہے۔ قلب جس کا بن گیا قرآن کا جزدان ہے، باغ جنت کا وہ بندہ بالیقین مہمان ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ ہمارے درمیان جامعہ کے نائب رئیس حضرت مولانا محمد اویس صاحب وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ تشریف فرما ہے۔ ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض گزار ہیں کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم مہمانان اعظام، طلباء شعبہ حفظ اور پیارے پیارے حفاظ کرام، آپ سب آج ایک مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں طلباء کے سامنے اپنے کچھ معروضات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جامعہ کا جو نظام الحمدللہ پچھلے سال سے شروع ہوا، ایک نشستی مجلس، 2 نشستی مجلس، 3 نشستی مجلس، اور اس میں پچھلے سال الحمدللہ 134 طلباء نے ایک نشست میں الحمدللہ قرآن کریم کو مکمل سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرمائے۔ اس سال الحمدللہ محرم سے کچھ طلباء نے سنانا شروع کیا ہے۔ تقریباً 55 طلباء نے 3 نشستی مجلس میں قرآن کریم کو سنایا، فللہ الحمد۔ اور ہر مہینے یہ مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ، اور ہم پچھلے سال آپ حضرات کے سامنے جو اعلان ہوا تھا کہ ہمارے 3 معیارات ہیں، اتقان، تجوید اور لحن۔ لحن کے لیے ماشاءاللہ آپ روزانہ شیخ ایوب برماوی کی قرات کو سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ لحن اپنے اندر پیدا کریں، اور تجوید کے لیے ماشاءاللہ اس سال تقریباً 180 طلباء، بلکہ اس سے زائد طلباء وہ ہوں گے جو اجازت القرآن الکریم کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ اجازہ کر کے اپنا تعلیمی سفر آگے بڑھائیں گے۔ اور اتقان کے بارے میں الحمدللہ پہلی پہل تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس مہینے میں بھی نظام بنا ہوا ہے۔ 3-4 اگست کو 2 نشستی مجلس ہونے جا رہی ہے، ماشاءاللہ بہت سارے طلباء نے اس میں بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک رپورٹ چھوٹا سا پیش کرنا چاہوں گا کہ جن 55 طلباء نے الحمدللہ 3 نشست میں مکمل قرآن کریم سنایا، روزانہ 10-10 پارے، ان میں سے تقریباً
4 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر کسی غلطی کے قرآن کریم کو سنایا. اکا دکا ایک غلطی کہیں آ گئی, کہیں جھوکا لگ گیا ہوگا, اس کو غلطی نہیں مانیں گے. الحمدللہ ایسے 3 یا 4 طلبہ ہیں, 5 طلبہ ہیں, ایسے 5 طلبہ ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ بہت ہی پکا قرآن کریم سنایا, اور ان تمام کو 10-10 ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا انشاءاللہ. اور باقی جو طلبہ ہیں جن کی کچھ غلطیاں آئی ہے اور پکا کرنا ہے, وہ انشاءاللہ اس مجلس میں آئے گا تو ان کو بھی انشاءاللہ کچھ عمومی انعام بھی ہے, وہ بھی دیا جائے گا. یہ انعامات اس لیے تاکہ آپ کی محنت اور آپ کی حوصلہ افزائی ہو, اور جو ہمارا اصل مقصد ہے اس مقصد میں ہم آگے بڑھیں کہ بھئی ہمارا ہر طالب علم متقن ہو, ہمارا ہر طالب علم ایک مجلس میں قرآن کو ایسا سنائے جیسے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے حفظ کا, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ تعداد بڑھتی ہی جائے گی. پچھلے سال تقریباً 3 یا 4 طلبہ تھے, اس سال پہلی مجلس میں اتنے طلبہ ہیں. اب جیسے جیسے ایام آگے بڑھیں گے, اب تقریباً 6 سے 7 مہینے ہیں, ہر مہینے ایسی مجلسیں ہونے والی ہے, یہاں تک کہ آخری مہینے میں آخری ایک مجلس ہوگی انشاءاللہ جو صرف ایک بیٹھک میں قرآن سنانے والی ہوگی, اس میں 2 بیٹھک اور 3 بیٹھک نہیں ہونے والی. تو آپ کو محنت کرتے کرتے اس مجلس تک پہنچنا ہے, اور انشاءاللہ قرآن کریم کو مکمل اتقان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اور اسی طرح میں ان طلباء کو بہت ہی زیادہ ابھارنا چاہوں گا جو طلباء اس سال حافظ ہو رہے ہیں, کہ آپ لوگ اجازت قرآن کریم کو ہلکا نہ سمجھیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جامعہ میں ایسی نعمت آپ کو دی ہے کہ آپ کے لیے, آپ کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ اس کے بغیر میرا حفظ میں مکمل نہیں کروں گا, میں شعبہ حفظ سے نہیں جاؤں گا. آپ کو اس کا ابھی احساس نہیں ہے. جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے, جب آپ لوگوں کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تجوید کی کتنی اہمیت ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس تجوید سے پڑھانے والے اساتذہ ہو, ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کے جو اساتذہ ہوں وہ مکمل تجوید کی رعایت کرنے والے ہوں. تو آپ حضرات کے سامنے ایک اور بات انشاءاللہ رکھنے جا رہا ہوں, اور جامعہ نے اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے, کہ جن طلباء نے اجازت القرآن الکریم کو مکمل کیا وہ طلباء انشاءاللہ علم القراءت کو عربی اول سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ. یعنی جو علم القراءت عربی چہارم سے شروع ہوتا تھا, وہ علم القراءت انشاءاللہ ان طلباء کا عربی اول سے ہی شروع ہوگا. ان کی بنیادی عربی قواعد کو مکمل طور پر مضبوط کرنے کے بعد ششماہی سے ان کا نصاب شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امسال کی پہلی مجلس میں 426 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ان میں سے تقریباً 55 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم 3 نشستوں میں سنانے کا شرف حاصل کیا, اور یہی طلبہ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں 2 نشستوں میں بھی مکمل قرآن کریم سنائیں گے. جبکہ عنقریب ان کے علاوہ بھی تقریباً 50 طلبہ ایسے اور ہیں جو 3 نشستوں میں مکمل قرآن کریم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے. انشاءاللہ یہ مبارک سلسلہ سال کے اخیر تک اسی طرح جاری رہے گا. مزید ہر ماہ تقریباً 40 یا 50 طلبہ 2 یا 3 نشستوں میں مکمل قرآن سنا کر اپنے حفظ کو مزید مضبوط و مستحکم بنائیں گے. جامعہ کے شعبہ حفظ کا نصب العین یہی ہے کہ ہر حافظ قرآن تدریجی مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے حفظ میں اس درجہ استحضار پیدا کرے کہ بالآخر ایک ہی نشست میں پورا قرآن کریم بلا تغدد سنا سکے. یہ کامیابیاں شعبہ حفظ کے مضبوط تعلیمی نظام, اساتذہ اکرام کی شبانہ روز محنت اور طلباء کی مسلسل جہد و ریاضت کا روشن ثبوت ہے. اسی مقصد کے پیش نظر
जामिया के शोबे हिफ्ज़ में हर साल हाफिज़ होने वाले तलबा के दरमियान शशमाही के बाद बाकायदा मुसाबक़ात कुरानिया का इनेकाद किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज हमेशा नहायत हौसला अफ़ज़ा सामने आते रहे हैं। इसी रिवायत को मज़ीद वसाअत देते हुए रईस व नाइब रईसुल जामिया दामत बरकातुहुम की खुसूसी हिदायत, मंशा और सरपरस्ती में इमसाल पहली मरतबा साल अव्वल यानी हिफ्ज़ के इब्तिदाई मरहले के तलबा के लिए भी मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, ताकि इब्तिदा ही से उनमें मेहनत का ज़ौक़, शौक़ मुसाबक़त और हिफ्ज़ कुरान की मज़बूत बुनियाद कायम हो। इंशाअल्लाह ये मुसाबक़ा 1 ता 5 पारों का 10 और 11 अगस्त को मुनाकिद होगा, जिसमें तकरीबन 1200 से ज़ायद तलबा शरीक होंगे। हमें यकीन है कि ये बाबरकत सिलसिला शोबे हिफ्ज़ के तालीमी मयार को मज़ीद बुलंद करने और आइंदा होने वाले हुफ़्फ़ाज़ किराम के लिए मज़बूत बुनियाद फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक काविशों को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, ज़िम्मेदारान की इस दूर अंदेश फ़िक्र में बरकत अता फ़रमाए और असातिज़ा किराम की मेहनतों को कबूल फ़रमाए। सामीन किराम, एक और चीज़ जो बता देना ज़रूरी है कि शोबे हिफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के हिफ्ज़ के साथ साथ तलबा की अखलाक़ी व रूहानी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। इसी मकसद के पेश नज़र दुरूद शरीफ पढ़ने का एक बाबरकत निज़ाम जारी है। शुरू में फ़ज़ाइल दुरूद के ज़रिए हमारे तलबा के दिलों में इस मुबारक अमल का ज़ौक़ पैदा किया गया। फिर इस अमल को मज़ीद मुनज़्ज़म और मज़बूत बनाने के लिए दुरूद शरीफ की किताबें भी फराहम की गईं और बाद अज़ा डिजिटल और दीगर तस्बीहात भी तक़सीम की गई, ताकि हर तालिब इल्म अपनी तादाद को शुमार कर सके। आप हैरान होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह शोबे हिफ्ज़ के तमाम तलबा रोज़ाना इनफरादी तौर पर दुरूद पाक पढ़ने का एहतिमाम करते हैं और हर हफ्ते मजमूई तौर पर तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से सिर्फ इमसाल अब तक हमारे शोबे हिफ्ज़ के तलबा ने तकरीबन 24 करोड़ से ज़ायद मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक अमल को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, हमारे तलबा के दिलों में मोहब्बत रसूल अता फ़रमाए और उन्हें कुरान करीम का सच्चा खादिम बनाए, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमली पैकर और उम्मत के लिए बाइस खैर बनाए और इस बाबरकत निज़ाम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। लिहाजा अब बिला किसी ताख़ीर के वो मुबारक और पुरनूर लम्हा आ पहुँचा है जिसका हम सब को बेहद इंतज़ार था। वो सआदत व अज़मत का हसीन तरीन लम्हा जब कुरान मजीद की आखिरी आयात इन खुश नसीब तलबा के सीनों में उतर कर उनके हिफ्ज़ को पाए तकमील तक पहुँचाएंगी। ये सिर्फ चंद आयात की तिलावत नहीं बल्कि रहमत व बरकत और नूर व अनवार के नुज़ूल का वो अज़ीम शान मौका है जिस पर फरिश्ते भी बहुत फ़ख्र करते हैं। लिहाजा आखिरी आयात की क़िराअत और इस बाबरकत तकमील के लिए शोबे इजाज़ा के मुअक्कर और मायनाज उस्ताज़ हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब इशाअती सिल्लोड़ी को नहायत ही अदब व एहतराम, मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हम मदऊ कर रहे हैं कि आप तशरीफ़ लाइए और हुफ़्फ़ाज़ किराम को कुरान पाक की आखिरी आयत पढ़ा कर इस सआदत उज़्मा को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये हुफ़्फ़ाज़ तलबा अपनी जगह पर खड़े हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु
برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء. فقال سائل كيف جلاؤها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله وقراءة القرآن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلباء، حضرات اساتذہ کرام، مہمانان عظام، دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، خاص طور پر ہماری اس دعوت پر تشریف لانے والے حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہمارے اس خطے گجرات اور مہاراشٹر کی سب سے قدیم درسگاہ تعلیم الدین ڈابھیل، وہاں کے شعبے افتاء کے صدر مفتی صاحب ہے، اور دوسرا جو ادارہ وہیں پر واقع ہے دارالعلوم قراءت کے کفلیتا، آپ وہاں کے شیخ الحدیث ہے اور ڈابھیل کے نائب شیخ الحدیث ہے، اور حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم کا تعلق ایک ایسے خانودے سے ہے جس خانودے نے دارالعلوم تعلیم الدین ڈابھیل کی بنیاد میں سب سے بڑا رول ادا کیا. تو ماشاءاللہ حضرت کی نسبت کہ آج سے 150 سال پہلے آپ کے آباء و اجداد نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس ادارے کے قیام کے بعد قافلہ انوری دارالعلوم سے منتقل ہو کر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اساتین علم وہاں پر تشریف لائے. تو ماشاءاللہ آپ کے جد امجد کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اسی طرح سے ہمارے دوسرے مہمان مکرم حضرت مولانا احمد بزرگ صاحب دامت برکاتہم، آپ بھی دارالعلوم تعلیم الدین ڈابھیل کے محتمیم ہے، اور آپ کا تعلق بھی ایسے خانودے سے ہے جس کا تعلق وہاں دارالعلوم تعلیم الدین ڈابھیل کی اساس اور بنیاد میں بڑا اہم رول اور کردار ہے. آپ کے والد بزرگوار یہ بھی طویل عرصے تک دارالعلوم تعلیم الدین ڈابھیل کے کامیاب محتمیم رہے ہیں، اور آپ کے ہی خانودے کے علماء کی محنت اور جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ ان دونوں ہمارے بزرگوں کے ان کے آباء و اجداد نے محنت کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم یہاں پر تعلیم الدین ڈابھیل میں لانے میں بڑا اہم رول ادا کیا. بہرحال میں ہمارے ان دونوں مہمانان نظام کا بے پناہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حالانکہ کچھ ہی دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے میں نے دعوت پیش کی اور ماشاءاللہ آپ حضرات نے ذرہ نوازی کی اور ہماری اس دعوت پر تشریف لے آئے. اللہ رب العزت ہمارے ان دونوں بزرگوں کا آنا ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے. اس کے علاوہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مفتی وسیم صاحب واگ بکری والا یہ بھی تشریف لائے ہیں سورت سے، اور بھی سورت کے احباب ہمارے احمد بھائی تنبی اور ان کے رفقا. اسی طرح سے ہمارے اس پروگرام میں لاتور اور اوسا سے مہمان تشریف لائے ہیں، کھنڈوا ایم پی سے مہمان تشریف لائے ہیں، اور بھی مالیگاؤں ہے، دھولیا ہے، شاہدہ ہے، اور مختلف شہروں سے. الحمدللہ ہم نے اچانک 4-5 دن پہلے ذہن میں آیا کہ کم سے کم ہمارے قریب کے علاقے کے جو ہمارے مسلمان ہیں ان لوگوں کو دعوت دی جائے. تو الحمدللہ بہت مختصر وقت کے باوجود بھی وہ لوگ تشریف لائے. میں ان تمام کے تمام کا بے پناہ ممنون و مشکور ہوں. اسی طرح سے گلبرگہ سے بھی جو یہاں سے کافی طویل مسافت پر کرناٹک میں واقع ہے، وہاں سے بھی ایک وفد تشریف لایا ہے. تو الحمدللہ دور و دراز سے قرآن کریم کی نسبت پر ہمارے یہ تمام کے تمام مہمانان کرام یہاں تشریف لائے ہیں. ہم طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ ان سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کہتے ہیں، انہیں اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے، اور قرآن کریم کی برکات سے اللہ رب العزت ہم سب کو مستفید فرمائے. قرآن کریم یہ اللہ کی مقدس ترین کتاب ہے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے
کہ اس کتاب کو انقلابی کتاب کہا جاتا ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کتاب سے جس آدمی نے اپنے آپ کو وابستہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. کافی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی رہتی تھی کہ آخر یہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو آپ خیر البشر بن گئے، آپ افضل الانبیاء بن گئے. آپ نے حضرات صحابہ کو سنایا، وہ صحابہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ میرے والد مجھ سے کہتے تھے کہ عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا ہے تو کیا کرے گا. تو فرماتے ہیں ایسے لوگ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو حضرات صحابہ کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی اگر کوئی چیز تھی تو وہ کیا تھا؟ قرآن کریم تھا. مگر آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں قرآن کریم کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی کہ قرآن نے جیسا اثر حضرات صحابہ اور سلف صالحین کی زندگی پر ڈالا، ایسا اثر آخر ہماری زندگیوں پر ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن، وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، مگر ان کی زندگیوں میں انقلاب خیر آیا اور ہماری زندگیوں میں جیسا اس کا اثر آنا چاہیے ویسا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ کی کتاب تلاوت قرآن کو میں پڑھ رہا تھا آج صبح میں، تو اس میں حضرت نے تقریباً 60 صفحے میں اس مسئلے کا جواب دیا. حضرت نے اس میں لکھا کہ قرآن کریم آج ہماری زندگیوں پر اس لیے اثر انداز نہیں ہو رہا ہے کہ قرآن کی جو عظمت، قرآن کی جو محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے تھی وہ باقی نہیں رہی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے دلوں میں قرآن کی عظمت اور محبت ایسی تھی کہ حضرت نے ہمارے مورخین کے حوالے سے اور سیرت نگاروں کے حوالے سے لکھا کہ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل جو بالکل اخیر میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ اس میں انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اکرمہ ابن ابی جہل کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت اکرمہ جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بیٹھتے تھے تو جب قرآن کے اوراق ان کے ہاتھ میں آتے تھے تو اکثر و بیشتر ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. یہ سوچ کر کہ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. ایسی محبت اور عظمت ان کے دل میں تھی، ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی. پھر جب ان کو افاقہ ہوتا تو پھر وہ قرآن کریم کو پکڑتے اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کو بوسہ دیتے، اس کو اپنے سر پر رکھتے اور کہتے ہذا کلام ربی، ہذا کتاب ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کتاب ربی. یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے. اور پھر اس کے بعد تلاوت کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ ان کی تلاوت کو دیکھ کر خود بھی روتے تھے اور ان کے ارد گرد بیٹھنے والے بھی روتے تھے. تو حضرت نے لکھا کہ وہ صحابی جو اخیر میں اسلام لا رہے ہیں ان کی زندگی میں قرآن کی عظمت تھی، تو جو السابقون الاولون تھے ان کی زندگی میں کیسی عظمت ہوگی. تو فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جس کی اس وقت امت کو ضرورت ہے وہ یہ کہ قرآن کی عظمت کو، قرآن کی محبت کو دل میں بٹھائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر میں تحریر کیا ہے کہ قرآن کریم آپ کی زندگی میں اثر انداز کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن کریم کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ایسا نہیں کہ وضو کیا، لیا اور پڑھنا شروع کر. کہا نہیں، جب قرآن کو لے کر بیٹھو آپ تو قرآن کے اوپر ایک نظر کرنے کے بعد آپ یہ سوچو کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے. جب آپ یہ سوچو گے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے تو آپ کے ذہن و دماغ پر اللہ کی عظمت طاری ہوگی. جب اللہ کی عظمت آپ کے دل میں طاری ہوگی، اللہ کی محبت آئے گی کہ اس ذات کا کلام ہے جس ذات نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان کو وجود بخشا، اس ذات کا کلام ہے جس کے رحمت کے طوفیل میں یہ سارا نظام چل رہا ہے. کہا جب یہ استحضار کریں گے آپ، اس کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھے گی اور پھر اس کے بعد آپ قرآن کو پڑھیں گے تو یہ قرآن آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت امام نووی کے حوالے سے آپ نے لکھا
کہ امام نووی نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو محی الدین زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا دوسرا ادب کہ سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کا استحضار کرے، اللہ کی محبت سے شرشار ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرے، اور اس کے بعد یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اس قرآن کو پڑھ رہا ہوں، میرے پڑھنے کا مقصد تجھے راضی کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ خالق و مالک تم اس سے راضی ہو جا۔ کہا یہ کہے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھے۔ کہا اگر آپ اس طرح سے قرآن کو پڑھو گے تو اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ ضرور قرآن آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کرے گا۔ واقعتاً قرآن کریم کو اسی عظمت اور اسی اللہ کی رضامندی کے استحضار کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کو یاد کرنا، اس کا حفظ کرنا ہمارے لیے مشکل تھا، مگر اللہ نے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ ایک زمانہ اس امت پر ایسا آئے گا کہ قرآن کا حفظ کرنا ان پر آسان ہو جائے گا، مگر قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی ان کو توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہذا قرآن کریم بڑی توجہ کا مرکز ہمیں بنانے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے کی، اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا طالب علم، ہمارا استاد، ہر مسلمان اس کی عظمت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرے۔ بہرحال بہت کچھ لکھا ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے ان سب چیزوں کو یہاں پر بیان کیا جائے، لیکن حضرت کی وہ کتاب، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی وہ کتاب بہرحال پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن کے نام سے تقریباً 100-125 صفحے کی وہ کتاب ہے۔ ہر قاری کو اور ہر حفظ پڑھانے والے اور ناظرہ پڑھانے والے استاد اور طالب علموں کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ قرآن کریم کے حقوق کو سامنے رکھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ بہرحال تو اس موقع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ الحمدللہ احاطۂ جامعہ میں تقریباً 426 طلبہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جامعہ، متعلقین جامعہ، معاونین جامعہ اور پوری امت کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد الحمدللہ جامعہ کے احاطے میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کرنے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع پر اگر ہم حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کو یاد نہیں کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جامعہ کی ترقی کا راز ہے قرآن کی خدمت۔ کہا کہ ہم نے پہلے دن سے یہ نیت کی کہ ہم قرآن کی خدمت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی برکت سے آپ کو خادم القرآن سے مشہور کیا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ آپ کو والہانہ تعلق تھا، قرآن کی تلاوت کا شوق، صبح میں اٹھنا اور اٹھتے ہی پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے بعد فجر کے لیے آنا۔ ہم نے والی صاحب کو بچپن سے لے کر آخری عمر تک اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب قرآن کو پڑھتے تھے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے وہ اشکبار ہو جاتے تھے، روتے تھے، اس قرآن کریم کے معانی کا استحضار کرتے ہوئے قرآن کو پڑھتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کو غریق رحمت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور اعلی علیین میں آپ کو عظیم مقام عطا فرمائے۔ آج سے تقریباً 14-16 مہینے پہلے آپ ہمارے درمیان موجود تھے، مگر بہرحال یہ دنیا کا نظام ہے کہ ہر آنے والے کو اس دنیا سے جانا ہے، اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے، لیکن جانا اس کا مبارک ہوتا ہے جس کے جانے پر زمین اور آسمان روئے۔ قرآن کریم نے کہا فما بکت علیہم السماء والارض، جب اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کے دروازے روتے ہیں کہ اب یہاں سے نیکی آنا بند ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق پر رحمت فرمائے، جیسے آپ نے قرآن کریم کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو گزارا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے چچا حافظ اسحاق صاحب، ہم نور اللہ مرقدہ ان کو بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دارالقرآن کو سجانے میں اور دارالقرآن کریم کو پروان چڑھانے میں بڑا اہم ترین رول ادا کیا۔ اللہ آپ کو بھی غریق رحمت فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کو بھی قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق تھا اور یہ سب برکتیں تھیں
ہمارے دادا حاجی اسماعیل صاحب کی تربیت کی کہ آپ نے بڑی عجیب تربیت کی اپنے اولاد کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو علماء سے بڑی محبت تھی، اور اللہ نے علماء کی محبت کی برکت سے اللہ نے ان کے یہاں پر غلام محمد وستانوی اور اسحاق وستانوی عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ہمارے والد صاحب کے رشتہ دار پھوپھا تھے، وہ ایک دن 2002 میں جب میں فارغ ہوا تقریر کی میں نے کوساڑی میں ہمارے گاؤں میں، تو تقریر کے بعد جمعہ کے دن مجھے کہا کہ آپ 5 منٹ میرے گھر پر چلیں گے، تو میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نئے فارغ ہوئے، تو میں نے سوچا کہ آپ تقریر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں معلوم نہیں، میں نے آپ کو کہا اور آپ نے تقریر کی، کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد کہا کہ میں عمر میں آپ کے دادا سے بڑا ہوں، 10 سال بڑا ہوں، اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کو اور آپ کے پورے خاندان کو جو اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، کہا اس کا راز کیا ہے معلوم ہے آپ؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز ہے آپ کے دادا پردادا اور آپ کے دادا اور دادا کا علماء کے ساتھ محبت کرنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا کو میں نے دیکھا ہے، ان کا نام محمد تھا، اس سے پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا، کہا کہ ان کو علماء سے ایسی محبت کے علاقے میں کہیں بھی کوئی عالم تشریف لے آئے تو فوراً وہاں پر، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، آج سے تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو پہلے کی بات، تو وہ فوراً وہاں پر پہنچ جاتے تھے، بیل گاڑی کے ذریعے سے، گھوڑے کے ذریعے سے ان کی خدمت میں رہتے تھے، ان کو اپنے گھر لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ابراہیم ہوئے، یعنی ہمارے پردادا اور ہمارے والد صاحب کے دادا، کہا ان کو بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا۔ اس کے بعد آپ کے دادا کو بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا، کہا کہ جب آپ کے آبا و اجداد میں 3 نسلوں نے علماء کی خدمت کی تو اللہ رب العزت نے غلام محمد اس کو عطا فرمایا۔ تو علماء سے محبت اور بہت ضروری ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور میں علماء کی کردار کشی، علماء کے پیچھے اس طریقے سے لوگ پڑے رہتے ہیں کہ امت کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ امت اگر علماء سے اور یہ امت اگر مدارس سے دور ہو جائے گی تو علماء اور مدارس کا نقصان نہیں ہوگا، پوری امت کا نقصان ہوگا۔ لہذا اس بنا پر علماء سے محبت فتنوں کے زمانے میں اور مدارس اور مکاتب سے محبت یہ فتنوں کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مدارس سے، مکاتب سے، مساجد سے، دعوت و تبلیغ سے اور ہمارے جتنی بھی دینی کام ہو رہے، اللہ ان تمام کاموں سے ہمیں دل سے محبت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اخیر میں قبل اس کے کہ ہمارے اس پروگرام کی آخری کڑی حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب آپ کی خطاب اور آپ کی دعا ہو، میں ذہن میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے قرآن کریم کے متعلق جامعہ کی جو خدمات ہے ان خدمات پر کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئی کہ قرآن کے میدان میں جامعہ کیا خدمات کر رہا ہے۔ تو ایک تو آپ کے سامنے ابھی آیا کہ قرآن کریم تقریباً جامعہ اور فروعات جامعہ میں 30,000 طلبہ قرآن کریم کا حفظ مکمل کر چکے ہیں، اور تقریباً 3 لاکھ سے زائد طلبہ قرآن کریم کے ناظرہ مکمل کر چکے ہیں، اور جامعہ کے جو مکاتب ہے اس میں بھی تقریباً 3 لاکھ کے قریب طلبہ وہ ہے جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جامعہ میں صغار حفاظ کا ایک نظام ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے دینیات میں اور ان کا حفظ شروع ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ 90 سے لے کر 200 دن کے درمیان بچے قرآن کریم کا مکمل حفظ مکمل کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے 90 دن میں پورا کیا، کسی نے 95 دن میں، کسی نے 97 دن میں، کسی نے 150 دنوں میں۔ تو الحمدللہ پچھلے 3-4 سال سے یہ نظام شروع ہوا ہے جس میں اب تک کے ایسے تقریباً 60 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے مختصر مدت میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ 90 دن میں قرآن کریم کا 800 صفحے کا قرآن سینے میں محفوظ ہو جانا یہ قرآن ہی کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ نے اپنے شعبے تحفیظ القرآن الکریم کے اندر میں نظام شروع کیا ہے کہ طلبہ حافظ ہونے کے بعد ایک مجلس میں قرآن سناتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایک مجلس میں تقریباً 50-100 طلبہ مکمل قرآن سناتے ہیں، ان میں سے بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی غلطی نہیں جاتی ہے، پورا قرآن سنا دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے جامعہ کے شعبے تحفیظ میں ایک نظام ہے جس کو اجازہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک طالب علم نے جو اخیر میں قرآن پڑھا، بہترین قرآن پڑھا، دل باغ باغ ہو جاتا،
حروف کی ادائیگی، اس کے مخارج کی ادائیگی دیکھو، یہ اجازہ کی برکت ہے۔ تو ماشاءاللہ اس سال تقریباً حفظ کے ساتھ 180 طلبہ ایسے ہیں جو اجازہ بھی مکمل کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے احادیث مبارکہ میں سند ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کو بھی سند کے ساتھ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل پر قرآن کریم کو مکلف کیا کہ اللہ کے رسول تک پہنچائے، تو اللہ رب العزت حضرت جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سے صحابی، تابعی، اور اس طریقے سے یہ پورا سلسلہ تقریباً 29 یا 30 سلسلے کے بعد اللہ رب العزت تک جا کر ملتا ہے۔ ایسی پوری سند دی جاتی ہے، اس وقت دی جاتی ہے جب طالب علم قرآن کریم کو مکمل مخارج کی ادائیگی اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ سناتا ہے پورا قرآن۔ تو الحمدللہ ایسے 180 طلبہ اس سال قرآن کریم کا اجازہ مکمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے متعلق علم بالقلم کا نظام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو مکمل اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں، اور ایسے ہر سال سینکڑوں طلبہ ہوتے ہیں ہمارے دینیات کے شعبے میں، 8 سال، 10 سال، 12، 14 سال کے طلبہ ہوتے ہیں جو پورا قرآن اپنے ہاتھ سے مکمل کر لیتے ہیں لکھ کر۔ اسی طریقے سے مسابقۃ القرآن الکریم کا نظام ہے جامعہ میں کہ مسابقے کے ذریعے سے طلبہ میں قرآن میں پختگی پیدا ہو، اس کا نظام بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلق جامعہ کا ایک ترتیب ہے کہ جامعہ کا شعبہ ہے قراءت 17 صغرا اور کبرا، کہ جس میں ماشاءاللہ ہمارے قرہ حضرات کی ایک جماعت ہے جو خاص طور پر ہمارے دارالعلوم ڈابیل ہی کے قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خاص توجہات کی برکت ہے کہ اس شعبے کو کافی استحکام ملا۔ ہم حضرت قاری صاحب کو بھی فراموش نہیں کر سکتے، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے مکاتب قرآنیہ کا نظام ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے متعلق اوابین کا نظام ہے کہ مغرب کے بعد جو حافظ طلبہ ہوتے ہیں وہ اوابین کتب کے شعبے میں بھی پڑھتے ہیں، اور آخری سال کے اخیر میں شعبہ حفظ میں ہر حافظ ہونے والے طالبین کو اوابین کے اندر میں پورا قرآن سنانے کا نظام ہوتا ہے تقریباً 1-1.5 مہینے کے اندر میں۔ تو یہ الحمدللہ جامعہ کی 11 خدمات ہے جو میرے ذہن میں اس وقت آئی، تو میں نے کہا یہ 11 کوكبہ جو جامعہ کی قرآنی خدمات ہے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ مفتی طاہر صاحب نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ہمارے دارالقرآن میں ہم نے اندازہ لگایا کتنے طلبہ ہے اور وہ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس کو تقسیم کیا منٹ پر، تو صرف دارالقرآن میں ہر 1 منٹ پر 5 قرآن پورے ہوتے ہیں، اور دینیات کا اور دوسرا سب نظام ملاؤ تو 10 سے زیادہ قرآن ہر منٹ پر جامعہ کے احاطے میں الحمدللہ مکمل ہوتے ہیں۔ اسی کی بہت ساری برکتیں الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن کریم کے ساتھ جو بھی منسلک ہو جاتا ہے اللہ اسے سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کی خدمات کو بھی اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو ہمارے طلبہ کی اتنی بڑی تعداد، یہ ہمارے مہمانوں کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ صرف شعبہ تحفیظ القرآن کے طلبہ ہیں، ایک ہی شعبے کے طلبہ ہیں، 3000 طلبہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ بٹھایا جائے، تو ایک ہی شعبے کے طلبہ ہیں۔ اگر ہم سب کو بٹھانا چاہے تو ہمارا وہ بڑا ہال بنا ہے کھانے کے لیے، وہاں پر سب کو، اس وقت جامعہ کے تینوں دینی تعلیم کے شعبے میں تقریباً 9,500 طلبہ حاضر ہے، اور جامعہ کے عصری تعلیم کے شعبے میں بھی تقریباً 5,500 طلبہ حاضر ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت جامعہ کی خدمات کو قبول فرمائے، حضرت والی صاحب اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس باغ کو قیامت تک اسی طریقے سے ثمر آور بنائے، اور ہمیشہ اسی طریقے سے اپنی خدمات امت تک پیش کرتا رہے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ہمارے کچھ مہمانوں کی طرف سے حافظ ہونے والے طلبہ کے لیے انعامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے احمد بھائی ٹمبی جو جامعہ سے ماشاءاللہ انجینئرنگ سے پڑھے ہیں اور قرآن کریم کا حفظ بھی شروع کیا تھا، 17 پارے پر ان کی گاڑی اٹک گئی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کریں کہ ان کا قرآن پورا ہو جائے۔ ان کی طرف سے ہر حافظ ہونے والے طالب علم میں اس مجلس میں 426 سب کو 500 روپے، اور ہارون بھائی انصار مارکیٹ انکلیشور کی طرف سے 20,000 روپے، اور سعد بھائی کوساڑی کی طرف سے 20,000 روپے، مفتی وسیم صاحب سورت ان کی طرف سے 42,500 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تمام مہمانوں کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے مال و منال میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حافظ ہونے والے طلبہ کے والدین کے لیے تاج پوشی کا ذریعہ بنائے،
اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خصوصی فضل نازل فرمائے۔ اب اخیر میں حضرت مفتی عباس بسم اللہ صاحب دامت برکاتہم مد ظلہ العالی سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت کا چند نصائح فرمائیں گے اور پھر حضرت کی دعا پر ہمارے اس مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، آنے والے مہمان، محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ جمع غفیر نے قرآن کریم کی تکمیل کی۔ یہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے منتخب بندے ہیں جن کے سینوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام محفوظ فرما دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بہت عظیم احسان ہے۔ ہمارے یہاں تکمیلی حفظ کا جلسہ تھا۔ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ ان کی موجودگی میں طلباء نے اپنا آخری سبق سنایا۔ حضرت نے عجیب و غریب بیان کیا۔ بیان کے درمیان کے اندر وہ طلباء جنہوں نے تکمیل کی ان کو مخاطب بنایا اور فرما، اے بچوں یاد رکھو دنیا والے تمہاری قدر نہ کریں، کوئی افسوس اور غم نہ کرنا، تمہارے خالق اور مالک اور پروردگار نے تمہاری قدر کی ہے کہ تمہارے سینوں میں اپنا مقدس کلام وحی کے ذریعے سے جو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمہارے سینوں کے اندر محفوظ فرما لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جو بندے اللہ کے منتخب ہیں ان کو اللہ نے وہ توفیق دی، اور ایسی کم عمری کے اندر، اور ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے، ہم سب عجمی ہیں، مگر اللہ کا یہ مقدس کلام ان کے سینوں کے اندر محفوظ ہے اور ان کی زبان کو وہ جاری ہے۔ ایک ایک بیٹھک کے اندر پورا قرآن کریم بے تکلف سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وعدہ فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے اس ذکر کو نازل کیا، اس قرآن کو نازل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما رہے ہیں۔ دنیا کے اندر عجیب و غریب حالات آئے، تغیر آیا، انقلاب آیا، قرآن کو نابود کرنے کی زبردست کوشش عالم کے اندر کہاں کہاں رونما ہوئی۔ وہ قرآن کے نابود کرنے والے نابود ہو گئے، قرآن اٹل ہے، اٹل رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل اور تقریباً 100 صحائف مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل کیے۔ کسی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لی کہ جیسا نازل کیا ہے، دیا گیا ہے، ان انبیاء علیہ السلام کو میں ایسا ہی محفوظ رکھوں گا۔ اور کیا ہوا؟ ان انبیاء علیہ السلام کے پردہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کے قوم نے، ان کی امت میں آنے والوں نے تغیر و تبدل اور صحائف کا کوئی وجود بھی نہیں ملتا،
اور جو 3 کتابیں ان کے ماننے والوں نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر ڈالا. قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمایا اور قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا. بہت تحریکیں اٹھی قرآن کو نابود کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے. قرآن اٹل رہے گا، اللہ کا وعدہ ہے. روس کے اندر کمیونسٹ نظام آیا اور ایسا تسلط کہ مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کتنوں نے اپنا وطن کا تیاگ کر دیا، چھوڑ دیا. بعض راستے میں انتقال کر گئے، بعض دنیا میں کہاں کہاں پہنچے. بعض علماء حفاظ کچھ بھی ہو جائے یہی رہیں گے. انہوں نے ڈٹ کے وہاں رہے. مظالم ڈھائے گئے، مساجد بند، تالا لگا دیا یا طویلہ بنا دیا، اذان بند، نماز بند. کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اس میں اس کی دھڑپکڑ ہو جاتی تھی، اور قرآن کسی کے ہاتھ میں چھین لیا جاتا تھا. عجیب و غریب حالات تھے. چلا اور وہ سمجھتے تھے قرآن ہمارے ملک میں سب نے نابود کر دیا، ختم کر دیا. قریبی ملک کا ایک بڑا افسر اسی دور کے اندر ان کی ضرورت پڑی تو ان کو بلایا گیا. وہ بہت بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے ساتھ قرآن کریم کا عاشق بھی تھا اور دیندار بھی تھا. وہاں ان کو اسی کے شاہ نشان ٹھکانہ دیا گیا. وہ تنہا نماز پڑھتا تھا. جمعہ کا دن آیا، جمعہ تنہا تو پڑھ نہیں سکتے. باہر نکلا، پوچھا کوئی مسجد، کہ مسجد کے اندر تالا ہے. کہاں پر ہے؟ کہ اتنے کلومیٹر کے اوپر ہے. تو کہا ہم کوشش تو کریں. کہا کرایہ پہ لیے وہاں گیا تو واقعی میں تالا تھا. ارد گرد رہنے والوں کو پوچھا تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ کوئی بھی نماز نہیں دی. جمعہ کیا کوئی بھی نماز نہیں ہوتی. کہ کوئی کھول سکتا ہے؟ تو کہا ایک بڑے میاں کو چابی دے رکھی ہے، تو بلاؤ ان کو. بلایا. انہوں نے کہا کہ میں کھولوں گا مگر آپ کو پکڑ کر پولیس لے جائے اس کی ذمہ داری نہیں. یہ کھول دو. تو کھولا تو کچرا وغیرہ سے بھری ہوئی مسجد تھی. تھوڑا صاف کیا. جمعہ تو پڑھ نہیں سکتا. وہاں پر اس نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا تو لوگ جمع ہو گئے کہ اس بیچارے غیر ملکی مسافر کا کیا ہوگا. پولیس دیکھے گی تو پکڑ کر لے جائے گی. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی عمر 10 سال کے بھی نہیں. اس نے کہا چچا ہمارے گھر ناشتہ کر کے جائیے. اس نے محبت سے کہا تو ان کے ساتھ چلا گیا. دسترخوان لگا ہوا تھا، چائے کافی ناشتہ وغیرہ رکھا ہوا، اور وہ انگریزی زبان میں ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگے. تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا جس بچے نے آپ کو دعوت دی وہ حافظ قرآن ہے. تو ناشتے کے بعد ان کو بلایا اور جیب میں سے قرآن نکالا کہ بیٹا پڑھ کے سنا کہ اس میں کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں، اس زبان سے میں ناواقف ہوں. کیونکہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن. یہ کہا قرآن کریم میں جہاں سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. تو انہوں نے قرآن کریم کو کھولا اور سورہ تحریم کی ابتدائی آیت پڑھی اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا. بے تکلف پڑھ گیا. پھر دکھلایا تو کہا اس میں کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں. تو کہا تھوڑی دیر ٹھہرو میں دوسرے بچوں کو بلا کر لے آتا ہوں. بہت سارے 5-10 بچے کو وہ محلے میں سے بلا کر لے آیا اور کہا تمام کے تمام حافظ ہے اور ان کی عمر ہی 10, 11, 12 سال کی. پوچھا حافظ قرآن، اور جس کو جہاں سے پوچھو وہاں سے وہ بتا دیتے تھے. پوچھا قرآن کریم اندھے میں دیکھ کر تم پڑھ نہیں سکتے، کس طریقے سے یاد کیا؟ لیکن بغیر قرآن کے یاد کیا. یہ کیسے یاد کیا؟ تو کہتے ہمارا محلہ ختم ہوتا ہے، ایک مارکیٹ ہے، اس کے اندر پہلی دکان ایک درزی کی ہے، وہ حافظ قرآن ہے. اس نے یہاں کے حالات کے پیش نظر ان قوموں کا لباس پہن لیا ہے. ہم بچے حالات نارمل ہوئے تو وہاں کھیلنے کے لیے جاتے،
تو وہ پہلے باہر نکلتا اور دیکھتا کہ پولیس کے پیٹرولنگ کی گاڑی یہاں ہے یا نہیں، اور اس کو اطمینان ہوتا کہ نہیں ہے تو ہم کو بلاتا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میں جیسا پڑھاؤں اسی طریقے سے تم پڑھو، تو ہم کو پڑھا دے، تلقین کر دیتے، الف لام میم الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طریقے سے تلقین کرتے کرتے اور کہا جاؤ بچوں کھیلو کھلو اور اس کو پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، موقع ہوا تو میں سنوں گا۔ اس طریقے سے ہم کو تلقین کرتے کرتے پورے قرآن کریم کا حافظ بنا دیا، اور ہم نے قرآن ہمارے ہاتھ میں دیکھیں گے تو ماریں گے، لے جائیں گے اور قرآن چھین لیں گے، ہم قرآن دیکھ بھی نہیں سکتے، تم پڑھنے کی بات کر رہے ہو۔ اس طریقے سے درجی حافظ قرآن ہے اور پکا حافظ، ان کا لباس روس والوں کا لباس ہے، مگر وہ ہم کو اس طریقے سے ان سب کو اسی طرح تلقین کر کے پڑھا۔ وہ ملک جہاں قرآن کریم کے دشمن قرآن کو مٹا رہے تھے اور ہزاروں علماء وہاں پر معلوم نہیں کیا کیا ان کے سزائیں دی، جیل میں بھر دیا، اور ہزاروں لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی، اور جو ڈٹے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر بھی قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ، اور قرآن کے پیچھے جو بھی پڑا وہ اپنا انجام دیکھ لے گا، اپنا انجام دیکھ لے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عظیم نظام ہے۔ بات تو لمبی ہو جائے گی، کچھ اور کہہ دوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس کو منتخب کر لے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے قریب کا ایک گاؤں ہے، وہاں ایک جاہل آدمی، ہم جس کو کہتے ہیں انگوٹھا چھاپ، اور اس کی بیوی آئی، اس کی ڈبل جاہلہ، ایسی ایسی من کی گالی بولے، محلے والے عاجز۔ شادی ہوئی، ان کے ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بچی پیدا ہوئی، جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو مکتب کے اندر بھیجا، ماں باپ نے کچھ پڑھا بڑھا نہیں، اب باہر بچوں کے ساتھ ان کو بھی بھیجنے لگے۔ مدرس نے ریمارک کیا کہ دونوں بہت ذہین ہے، بہت جلد یاد کر لیتے ہیں، ناظرہ پڑھایا۔ پھر ان کے ماں باپ کو تلقین کی کہ قرآن کریم ختم ہونے کے بعد ان کو بڑے ادارے میں اگر رکھ دیا جائے تو حافظ قرآن بن جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم کو کچھ آتا باتا نہیں، ہمارے بچے قرآن پورا کر لے ہمارے ہی غنیمت ہے، ہم غریب آدمی بڑے ادارے میں بھیجیں گے تو اس صورت کا خرچہ کہاں سے لائیں گے۔ جب نازلہ قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کسی کی تشکیل کی، بہت ذہین بچے ہیں، ان کا اگر خرچہ برداشت کر لے تو اس صورت کے اندر حافظ قرآن بن جائیں گے۔ کسی آدمی نے وعدہ کر دیا کہ ان کو داخل کرو، ماں باپ کو سمجھا کر کے بچے کو ایک بڑے ادارے میں اور بچے کو بنار کے ایک ادارے میں داخل کر لیا۔ وہاں بھی آپا نے دیکھا کہ بہت ذہینہ ہے، اور یہاں بھی مدرس نے دیکھا اور یہ محنت کرائی، اور دونوں بچہ اور بچی دونوں کے دونوں حافظ قرآن بن گئے۔ اور باپ انگوٹھا چھاپ، ماں انگوٹھا چھاپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ، انڈے میں سے مرغی، مرغی میں سے انڈا، منی میں سے انسان، انسان میں سے منی، یہ عام طور پر سمجھایا جاتا ہے۔ مگر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انوکھی تفسیر کی، زندہ دل میں سے مردہ دل اور مردہ دل میں سے زندہ دل اللہ پیدا کریں گے۔ عالم کے یہاں جاہل اور جاہل کے یہاں عالم پیدا کر دیتے ہیں۔ جاہل کے یہاں وہ بیچارہ الف با بھی نہیں جانتا اور ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، ان کی بیٹی حافظ قرآن ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے، جس کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو سب سے پہلے، اور ان کے والدین کو، اور یہاں کے انتظامیہ کو، ان کے اساتذہ کرام کو، انہوں نے آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ تیار کر دیا۔ اور مرحوم خادم القرآن کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے جو مشن چلایا
اور پورے اطراف و جوانب سے دور دراز علاقوں تک اپنی اس دعوت کو پھیلایا. اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے، اور ان کا مشن جو چلایا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک اس مشن کو جاری رکھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ شریروں کی شرارت سے اور ریشہ دوانی کرنے والوں کی ریشہ دوانیوں سے اور حاسدین کے حسد سے انتظامیہ اور ان کے ذمہ داروں کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر فی الدارین. جیسا کہ میں نے کہا کہ 2-4 دن پہلے ہم نے کچھ خصوصی مہمانوں کو دعوت دی، جس میں سورت سے بھی ہمارے بہت سارے مہمان تشریف لائے، اسی طرح سے کھنڈوا سے بھی تقریباً 10-15 مہمان تشریف لائے، اوسا لاتور سے بھی بڑی تعداد میں 10-15 مہمان تشریف لائے، اسی طرح مالیگاؤں سے بھی کافی تعداد میں مہمان تشریف لائے، دھولیا سے، گلبرگہ کرناٹک سے، شہادہ سے، نندربار سے، سلوڑ سے اور اورنگ آباد سے، ان علاقوں سے، ان شہروں سے ماشاءاللہ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں، مدارس سے محبت کرتے ہیں، بڑی تعداد میں تشریف لائے. اللہ رب العزت ان سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے. میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کی دعا پر ہماری مجلس کا اختتام ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الأمی الہاشمی وعلى آلہ وأصحابہ البررة الکرام وعلى سائر الأنبیاء والمرسلین والملائکة المقربین. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الكاذبين. فانصرنا على القوم المكذبين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الفتين. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کیا وہ بھی معاف فرما، جو بھولے سے ہو گیا وہ بھی معاف فرما۔ یا اللہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے تھے، تیری علیم و بصیر و خبیر ذات اس کو دیکھ رہی تھی، تیرے علم کے اندر سب کچھ تھا، تجھے ہر چیز کی خبر تھی، مگر تو نے اپنی ستاری کی صفت کے ساتھ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ یا اللہ کل حشر کے میدان میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان موجود ہوگا۔ یا اللہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور برگزیدہ رسول علیہ السلام موجود ہوں گے، ان کے اوپر ایمان لانے والے کیسے کیسے کاملین ہوں گے۔ تیرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابتدا میں ایمان لانے والے مہاجرین و انصار، صحابہ صحابیات بھی موجود ہوں گے، اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے بعد آنے والے تابعین تبع تابعین بھی موجود ہوں گے، اور یہ ائمہ اربعہ، یا اللہ مشائخ اعظام، اولیاء کرام، کتب ابدال بھی موجود ہوں گے، اور کیسے کیسے کاملین اس امت کے حشر کے میدان کے اندر ہوں گے۔ یا اللہ ان برگزیدہ ہستیوں اور کاملین کی موجودگی میں ہمارا کرتوت سے بڑا ہوا اعمال نامہ کھول کر کے ہمیں رسوا و ذلیل نہ کیجیے، تو اپنے ستاریت کی صفت کے ساتھ ہمارے گناہوں کے وہ پردہ ڈال لینا، تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا۔ یا اللہ ہم نالائقوں کا کام بن جائے گا، اور خصوصاً تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا پاپوں اور جرائم سے بڑا ہوا اعمال نامہ نہ کھولنا، کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھیں گے کہ میرا اے نالائق امتی کیسا اعمال نامہ لے کر آیا، ان کے قلب و تھر کو بڑی بڑی ٹھیس لگ جائے گی۔ یا اللہ اس دن کی تیری ناراضگی سے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے سے تو ہماری حفاظت فرمانا۔ گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرے ہی تو بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے اندر گندے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کے اندر ترقی نصیب فرما، ان کی مسائل جمیلہ اور اعمال صالحہ کو تو قبول فرما لے۔ یا اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے ایک تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہو، ان کے اولاد کو ایسی خدمت کی توفیق نصیب فرما جس سے وہ جنت کے اعلیٰ درجات کے وہ پہنچ جائیں۔ یا اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی مغفرت فرما،
ہمارے بھائی بہنوں اور ان کے اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ آج تیرا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرے کلام پاک کی تلاوت کرنے والا عالم کے اندر کہاں کہاں ستایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، اور خصوصاً ہم سب کے ایمان کی تو حفاظت فرما لے۔ یا اللہ تمام مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، جامعات کی، دینی مراکز، ایسی طریقے سے خانقاہوں کی تو پوری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ یہ تیرے دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کے خداموں کی حفاظت فرما، ان کے اندر تعلیم پانے والوں کی تو حفاظت فرما لے۔ یا اللہ شریروں کی شرارت سے پوری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ قرآن کریم کی نسبت سے تو نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بہت بڑی تعداد نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی ہے، اور قرآن کریم کو جب پورا کیا جاتا ہے اور تیری بارگاہ کے اندر بندے دعا کرتے ہیں تو اپنی بارگاہ کے اندر ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے مشائخ جب قرآن کریم کی تکمیل کرتے تھے، اپنا اہل کو جمع کرتے دعا فرماتے تھے، یہ تو بہت بڑی تعداد نے تکمیل کی ہے۔ یا اللہ تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، قرآن کریم کی سچی قدردانی کے ہمیں توفیق نصیب فرما، ایسی تلاوت کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے، ان کے احکام کو عمل کرنے اور نواہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اور کثرت تلاوت کے میں توفیق نصیب فرما، اور ان کی معانی اور تفسیر کو سمجھنے کی، اور ان کے اندر وقت لگانے کی، اور ان کے علوم سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ جامعہ کے بانی کی تو خدمت کو قبول فرما لے، اور ان کا فیض یا اللہ قیامت تک جاری رہے، اس کی توفیق و سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اور یہ ذمہ دار جس شان کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر اعتبار سے ظاہر باطن کے اندر تو حفاظت فرما، اور ادارے کی جملہ ضروریات کو اپنا خزانے غیب سے پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونا بھی قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ بہت سارے حضرات قرآن کریم کی تکمیل کے وقت جو دعا ہوتی ہے اس کی امید کے اندر آئے ہیں، ان کی جائز تمناؤں کو تو پوری فرما دے، جائز مرادوں کو تو پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔